خدا ایک وہم یا حقیقت؟ اس بارے میں دو طرح کی رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور میں ان دونوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات کرنا ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم معاشرے میں موجود نفرتوں کو مٹا سکتے ہیں۔ جیسے کہ جون ایلیا نے کہا ہے، ایک ہی مسئلہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کرنا سیکھیں اور بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بڑے سوالوں پر خود کو اتھارٹی نہیں مانتا، بس زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی پڑھا، جو جانا، اس کی بنیاد پر اپنی ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں، اور جی میں دہرا رہا ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مذہب، فلسفہ، سائنس، فنون لطیفہ، ان تمام سے زندگی کے کسی نہ کسی کونے پر میرا پالا پڑ چکا ہے، اور مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ انسانی تاریخ اور بطور انسان میری زندگی، ان میں بہت کچھ مشترک رہا ہے۔ مذہب میری فطرت اور پرورش کا حصہ رہا، جبکہ عمر کے ساتھ جب تجسس بڑھا تو فلسفے اور سائنس میں سر کھپایا، اور جب زندگی میں بیزاری اور اکتاہٹ نے گر کر لیا تو میں فنون لطیفہ کی طرف گیا۔ شاعری، کہانیاں، فلم، موسیقی، ان سب سے دل بہلایا۔ گویا میری زندگی انسانی تاریخ کی آئینہ دار ہے۔ یہ ساری تمہید وقت کا ضیاع نہیں ہے، میں سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا طرز استدلال کیا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، اور وہ سوچنے کی وجہ کیا ہے، یہ سب آپ پر واضح ہو جائے۔ اور میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پر میں ایک ردم میں بات کروں تاکہ دلچسپی برقرار رہے اور بات ٹکڑوں میں نہ لگے۔ تو میرا موضوع ہے خدا، حقیقت یا وہم۔ اب اس کے تین اہم جز ہیں، خدا، حقیقت اور وہم۔ خدا پر تو تفصیلی بات بعد میں ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت اور وہم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حقیقت کے بارے میں دو طرح کے اہل علم نے رائے دی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بات اگر واقعے کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ بات حقیقت ہے۔ جیسے کہ علی سے کسی نے پوچھا کیا باہر بارش ہو رہی ہے، تو جواباً اس نے کہا ہاں باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب اگر باہر واقعتاً بارش ہو رہی ہے تو یہ حقیقت ہوئی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ بات اگر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہے تو وہ حقیقت ہوگی۔ واقع کے مطابق ہونا تو ہم سمجھ چکے، یہ اعتقاد کے مطابق ہونا کیا ہے؟ اعتقاد کے مطابق ہونا یہ ہے کہ جب علی نے کہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ بات اعتقاد کے مطابق بھی ہے اور واقع کے مطابق بھی ہے تو یہ حقیقت ہوئی۔ لیکن تب کیا ہو جب علی کو لگ رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے لیکن واقعتاً باہر بارش نہیں ہو رہی، تو یہ ہے وہم۔ اب علی کو وہم ہوا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب اس مثال سے ہم نے حقیقت کو بھی سمجھ لیا اور وہم کو بھی سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے میں نے اعتقاد کی بھی شرط لگائی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، اور ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے، محدود علم کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے حقیقت ہے۔ اب خدا ایک حقیقت ہے یا وہم، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب کہ ہم حقیقت اور وہم کو سمجھ چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور وہم کیا ہے، تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ کون سے سورس آف نالج ہیں جن سے ہم کسی بات کو جان سکتے ہیں؟ اہل مذہب کے ہاں ذریعہ علم تین ہیں، وحی، عقل اور خبر صادق، جبکہ جدید علوم کے ماہرین صرف خبر صادق اور عقل کو ذریعہ علم قرار دیتے ہیں۔ وحی کے بارے میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ سادہ سی بات ہے، وحی ایک انفرادی معاملہ ہے، کسی بھی طریقے سے مشاہدہ کر کے یا کوئی بھی دلیل دے کر اس بات پر تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی کہ وہ واقعتاً وحی ہے یا وہم، جبکہ عقل اور خبر صادق ان دونوں کی تصدیق یا تردید ہو سکتی ہے۔ تو ہم صرف انہی ذریعہ علم کو ڈسکس کریں گے جن پر دونوں طرف کے ماہرین اتفاق رکھتے ہیں، یعنی عقل اور خبر۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ کسی نے آ کر آپ کو بتایا کہ فلاں چیز ایسی ہے تو آپ نے مان لیا، اور پھر اس پر تصدیق یا تردید کر کے آپ نے جان لیا کہ وہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ لیکن رہی بات عقل کی، عقل ہی وہ واحد ایک بنیادی ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انسانی عقل کیا ہے؟ انسانی عقل یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں، جس کو جانتے ہیں،
ان کو یوں ترتیب دیں کہ ان پر غور و فکر کر کے آپ کچھ ایسی بات جان لیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، جیسے کہ صرف دھوئیں کو دیکھ کر آپ اس بات کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں کہ وہاں آگ لگی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دھواں صرف آگ سے نکلتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے انسانی عقل پر کس قدر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی زمین کو متحرک قرار دیتا ہے تو کوئی زمین کو ساکن کہتا ہے، اور دونوں اپنی طرف سے عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کا حل یوں ہوگا کہ عقل و شعور سے مراد وہ اصول اور قوانین جو بہت سے ذہین اور سمجھدار انسانوں نے ہزاروں سالوں میں ترتیب دیے اور ان کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے۔ ان میں دو بڑے علم ہیں۔ یہ علوم اصول اور قوانین کا مجموعہ ہے، ایک فلسفہ اور ایک سائنس۔ فلسفے میں منطق کے اصول اور قوانین ہیں جو ریزن اور لاجک کے ذریعے کسی بات کا فیصلہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور رہی بات سائنس کی، سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے پہلے مشاہدات کیے جائیں، تجربات کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، پھر اس ڈیٹا کے متعلق کوئی مفروضہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر تجربات اور مشاہدات کے ذریعے اس مفروضے کو پرکھا جائے۔ اگر تمام مشاہدات اور تجربات کے بعد وہ مفروضہ سچ ثابت ہو تو وہ تھیوری یا قانون قرار پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی ایک بھی تجربے یا مشاہدے کے خلاف ہے تو مفروضہ ٹھکرا دیا جائے گا اور کوئی اور مفروضہ اس کے متعلق بنایا جائے گا، پھر اس پر تجربات اور مشاہدات ہوں گے، اور اس ساری تحقیق اور تحقیقی طریقہ کار کو معتبر سائنسی جریدوں میں شائع کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے طالب علم اور سائنسدان اس پر مزید تحقیق اور تجربات کر سکیں، اور یہ گزرتے وقت کے ساتھ سائنسی دنیا میں ایک تھیوری یا قانون کی حیثیت اختیار کرے گا یا اس کو مکمل رد کر دیا جائے گا۔ یہ سائنسی طریقہ کار ایک طرح سے اجتماعی انسانی عقل ہے۔ ایک انسان کی عقل تو غلطی کر سکتی ہے، مگر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی عقلیں اور مشینوں کے مشاہدے غلطی کے شعبے کو کم سے کم کرتے جاتے ہیں۔ یوں ہمارے سامنے ایک حقیقت آتی ہے، جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ سائنسی طریقہ کار کو مختصراً سمجھنے کے بعد اب یہ بات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود کچھ مذاہب میں شخصی ہے اور کچھ کے ہاں غیر شخصی، بس ایک قوت کا نام خدا ہے۔ اسلام، عیسائیت اور یہود اس طرح کے دیگر الہامی مذاہب کے ہاں خدا ایک شخصی تصور ہے۔ شخصی تصور سے مراد کوئی شخص نہیں بلکہ ایک ایسی ذات جو بہت ساری چیزوں کی جامع ہو، صفات سے منسلک ہے۔ مگر یہ تصور خدا غیر مادی ہے، وہ جگہ، جسم اور وقت سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ کار جو ایک حد درجہ محتاط اور آج تک کی انسانی تاریخ کا سب سے معتبر اور قابل قبول طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو نہیں جان سکتے، کیونکہ سائنس ساری اسپیس، ٹائم، میٹر، وقت، جگہ، مادے اور اس کی صفات سے متعلق ہے، جبکہ خدا ایک ایسی ہستی بتائی گئی ہے جو جگہ، وقت، جسم، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اختلاف آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سائنسی طریقہ کار اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ سائنس اس حوالے سے بالکل ناکارہ اور معذور ہے۔ اگر آپ کسی محسوس مذہب کے خدا کے بارے میں بات کریں تو سائنس بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس اس بات کے اقوال اور دعووں اور دی گئی خبروں کو بھرپور انداز سے پرکھ اور جان سکتی ہے، اور یہ بات تو بہت صاف ہے کہ ایک سچا خدا کبھی جھوٹے دعوے نہیں کر سکتا۔ اس کی بنائی تخلیق کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات مکمل ہوں گی، اور اس کی تخلیق کا جائزہ اس دعوے کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہے۔ خیر، اگر وجود خدا پر ہی بات ہو، اور وجود خدا بھی وہی جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قرار دیا گیا ہے، تو سائنسی علم اس بارے میں کچھ خاص مدد کرنے سے قاصر ہے۔ تو ہمیں جانا ہوگا فلسفے کی طرف، اور یہی اختلاف کی بہت بڑی وجہ ہے۔ فلسفہ دقیق، پیچیدہ ترین علم ہے، اتنا کہ آج تک فلسفے کی کسی ایک تعریف پر بھی اتفاق نہیں کر سکے۔ فلسفے کے بارے میں اکبر الہ آبادی کی ایک بات یاد آتی ہے: فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بنیادی طور پر فلسفہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ طبیعیات یعنی فزکس یہ فلسفے ہی کی شاخ تھی، اور خود اس قدر وسیع ہوئی کہ ایک باقاعدہ علم کی حیثیت حاصل کر لی۔ اور ہم جس فلسفے کی بات کر رہے ہیں وہ مابعد طبیعیات ہے، یعنی میٹا فزکس۔ فلسفہ اور خصوصاً مابعد طبیعیات کے بارے میں کچھ فلسفی خود طنزاً یہ بات کرتے ہیں
فلسفہ یہ ہے کہ آپ اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کر رہے ہیں، اور مابعد طبیعیات کے بارے میں فلسفی کہتے ہیں مابعد طبیعیات یہ ہے کہ آپ اندھیرے کمرے میں ایک ایسی کالی بلی تلاش کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ ان گمنام پہیلیوں کی بستی سے دور چلتے ہیں۔ انسانی عقل کی معراج یعنی سائنس اور فلسفہ اس معاملے میں کس قدر قابل اعتماد رہنما بن سکتے ہیں، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب اگر اس چیز کو سمجھنے کی طرف آئیں کہ ایک عام انسانی عقل اس بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیسے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ وجود خدا کا اقرار کسی بڑے فلسفی یا سائنسدان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ہر مذہب ایک عام انسان سے وجود خدا کے اقرار کو طلب کرتا ہے، یعنی سائنسی اور فلسفیانہ پہلیوں میں دلیلوں کے انبار لگا کر، ریاضیاتی فارمولوں کے پہاڑ بنا کر اس بات کا اثبات یا تردید طلب کرنا کسی بھی مذہب کی مانگ نہیں ہے۔ وہ بلا تفریق عقل کوئی کتنا سمجھدار، کتنا باعلم، کتنی صلاحیت رکھتا ہے، ہر طرح کی تفریق کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر ہر انسان سے اقرار طلب کرتا ہے۔ سو وجود خدا کے سوال کے حوالے سے ایک عام ذہن کیا سوچ سکتا ہے، یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ ایک عام انسان اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت سے عام دکھائی دینے والے لوگوں سے سوالات کرنا شروع کیے۔ آپ کو بھی اگر اس بارے میں کچھ تجربہ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ سب کے بارے میں ایک مشترک جواب دیا جاتا ہے۔ جب سوال یہ پوچھا جائے کہ آپ کیسے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، تو اس کا جواب اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے: ہر چیز خود سے نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا خود بخود وجود ہونا سمجھ نہیں آتا۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ اکثر بیشتر لوگ اس سوال کا، جو کہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین سوال ہے، اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کے متعلق سوال کیے جانے پر انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور جیسے تیسے دو چار لفظوں کو جوڑ کر اس کا جواب دے کر چھپ جانا چاہتے ہیں، جیسے یہ ایک ایسا سوال ہو جس پر وہ لاشعوری طور پر آنکھیں چرانا چاہتے ہیں۔ خیر، اگر ایک عام انسانی عقل اس سوال سے آنکھیں نہ چرائے اور بغیر رکے اس پر غور و فکر کرنا چاہے تو وہ کچھ یوں اس طرح کامن سینس کی بنیاد پر سوچ کو ترتیب دے سکتا ہے: خدا حقیقت ہے یا نہیں؟ اس سے اگلا قدم ہوگا: ہاں، خدا ضرور موجود ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہم سب اور کائنات، سورج، ستارے موجود ہیں۔ اگر یہ سب موجود ہے تو ان کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا جو اتنا طاقتور تھا کہ سب کو بنانے پر قادر ہو۔ یہ ایک روایتی جواب ہے جس کا رد انتہائی آسان ہے۔ اگر کوئی بھی شے خود سے موجود نہیں ہو سکتی تو خدا خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک اینٹ، قلم، کتاب جیسی سادہ سی چیز بغیر خالق کے نہیں بن سکتی تو اس قدر پیچیدہ اعلیٰ صفات اور قدرت والی ذات خود بخود کیسے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس سے عام شخص نظریں چراتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ سب سوچنا نہیں چاہتا کہ سائنسی طرز پر دیکھیں تو خدا کا مشاہدہ ممکن نہیں، اور سائنسی حوالے سے کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لفظ موجود کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کی سائنسی مشاہدات، تجربات یا سائنسی شواہد کے ساتھ تصدیق ہو سکے۔ وہ کسی جگہ وقت میں ہو، میٹر ہو یا اینٹی میٹر۔ میٹر اور اینٹی میٹر، مادہ اور ضد مادہ سے مراد وجود اور عدم نہیں ہے، بلکہ اینٹی میٹر خود ایک وجودی شے ہے جس کے سائنسی شواہد موجود ہے۔ کہ موجودہ سائنسی دور میں بے تحاشا لوگ ایک روایتی تصور خدا سے دور ہوتے نظر آئے ہیں کہ ہر مظہر کی توجیہ سائنس میں بآسانی میسر ہے۔ انسانوں، حیوانوں اور درختوں جیسی پیچیدہ زندگی کو بھی نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن جیسے مضبوط اور ثابت شدہ نظریے کے ذریعے، اور ایسا نظریہ جو سائنسی حلقوں میں تسلیم کردہ حقائق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وقت کا اثر اور قدرت کا انتخاب ایک حقیقت کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے۔ موجودہ سائنسی آلات کے ساتھ ہم اربوں نوری سال دور موجود سیاروں کو دیکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ رابطے کے لیے نئے ذریعے، سماجی ایپس اور سفر کی آسانیوں سے ساری دنیا جیسے ایک ساتھ مل بیٹھی ہے۔ دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں، دوسرے کلچرز کو دیکھ کر، ان کو اپنے عقائد پر پختگی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر، نئے علوم سے واقف ہو کر، نئے انسانی ذہنوں کو جان کر، جیسے اپنی روایتی سوچ، سمجھ اور تسلیم کردہ نظریات پر تشکیک کی لہر بڑھی ہے، جس کے جوابات ہمارے روایتی مذہبی رہنماؤں اور ان کے بڑے بڑے بیانات میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے موجودہ رہنماؤں کی اخلاقی پستی یہ نظریات سے دوری کا سبب بھی ہے۔
ساتھ ہی ساتھ جدید علوم سے نہ واقف ہونا یا درست اور قابل قدر واقفیت نہ رکھنا ایک بڑا سبب ہے۔ جیسے یورپ میں سائنسی عروج کی صدی میں عیسائیت کے رہنماؤں نے سائنس کو مذہب کی ڈال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنے نظریات کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کی، تب جب کہ سائنس ابھی ارتقاء پذیر تھی اور اس کے ساتھ ان کا ذاتی سائنسی علم بھی کافی محدود تھا۔ ہر سائنسی نظریے کو اپنی دینی کتاب سے نکال کر توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب سائنس کے مزید ترقی کر جانے کے بعد ان کا نظریہ بدلا تو وہ لوگ جو ان باتوں سے مروب تھے ان کا یقین الہامی کتب سے ہی اٹھ گیا، اور یہ یورپ سے رفتہ رفتہ عیسائیت کا راج ختم ہوتا چلا گیا، اور مذہبی نظریات کو پس پشت ڈال کر مزید سماجی معاشرتی نظریات پر باقاعدگی سے کام ہوا، جس کا اس دور کے فلسفے، کلچر اور معاشرت پر گہرا اثر موجود ہے۔ موجودہ دور میں اسلام وہ واحد مذہب نظر آتا ہے جو اپنی نظریاتی اساس کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر موجود ہے اور اپنا پورے کا پورا نظام زندگی متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اپنی اصل حالت میں سنجیدگی کے ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے۔ علم الکلام اسلامی علوم کی ایک شاخ ہے۔ یہ فلسفے کی طرح ہے، اس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہے۔ فلسفہ ایک عقلی علم ہے، جبکہ علم الکلام اسلامی احکامات اور اعتقادات کی اگلی توجیہ دینے کی صحیح کا نام ہے۔ علم الکلام کا آغاز تب ہوا جب یونانی فلسفے کے عربی تراجم کیے گئے، تو اس وقت کے اسلامی اسکالرز کو اس بات کا ادراک ہوا کہ فلسفہ اور خصوصاً اس میں موجود مابعد طبیعت ایک وسیع کائنات ہے، اور اس کی الہیات کے ماننے والے بھی تصور خدا کی ایسی توجیہات اور ماہیت بیان کرتے ہیں جو اسلامی تصور خدا سے کوسوں دور ہے اور الہاد کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس وقت فلسفیانہ تراجم کے ساتھ ہی یونانی فلسفے کی طرح ایک اسلامی فلسفے کا آغاز ہوا جس کو علم الکلام کا نام دیا گیا۔ علم الکلام انہی سوالات سے ڈیل کرتا ہے، مگر اس پر مزید خصوص کے ساتھ اسلامی طرز پر بحث کی جاتی ہے۔ اسلامی تصور خدا کے مطابق خدا کے وجود پہ دلائل دیے جاتے ہیں، خدا کے ثبوت کے بعد خدا کے ایک ہونے پر دلائل، پھر اس ایک خدا کے اللہ ہی ہونے پر بحث کی جاتی ہے، پھر دیگر اسلامی فروعات جیسے نظریہ آخرت، نظام شریعت اور جزوی طور پر تمام احکامات دین پر عقلی اور نقلی حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ عقلی سے مراد فلسفیانہ اور نقلی سے مراد وہ جو نقل سے ثابت شدہ ہوں۔ نقل کا لفظ قرآن و سنت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علم الکلام پر پہلے دور میں جو کام ہوا وہ فلسفے کے تناظر میں تھا۔ اب اس دور کے چند اہل علم الکلام کو جدید طرز سے سائنسی تناظر میں تالیف کر رہے ہیں، اور چند اسلام کو سائنس کا مقابل اور مخالف بتا کر، اور دیگر لوگ وہ ہیں جو سائنس اور جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اسلامی احکامات کو بجا لانا چاہتے ہیں۔ پیچھے ذکر کیے گئے چند اعتراضات کے حوالے سے پہلے دور کے متکلمین اہل کلام کے ماہر اور اس دور کے متکلمین کے چند نظریات ذکر کرتا ہوں، جیسا کہ یہ اعتراض: اگر کوئی بھی شے خود سے موجود نہیں ہو سکتی تو خدا کا خالق کون ہے؟ خدا خود بخود کیسے ہے؟ تو جیسے کہ پہلے بتایا کہ اہل کلام عقل اور نقل دونوں سے استدلال کرتے ہیں، تو اس بات کا جواب بھی وہ ایسے ہی دیتے ہیں کہ خدا کی ذات یہی ہے، اس کا خود کوئی خالق نہیں، کیونکہ جب ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے تو یہ تسلسل چل پڑے گا۔ کائنات میں ہر شے سے پہلے کوئی شے ہوگی، اس سے پہلے کوئی اور شے، اور اس سے پہلے کوئی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جبکہ عقل اس دور یعنی اس چلتے تسلسل کو اور اس چلتے چین ریئیکشن کو قبول نہیں کرتی، یعنی کوئی ایک شے تو ہوگی جس پہ ہر چیز کا آغاز ہوگا، یہی وہ چیز ہر چیز کا اول سبب بنی، اور اس کو ہم خدا کا نام دیتے ہیں۔ جیسے غالب نے کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس کے سوا رہی بگ بینگ کی بات، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سائنس کی بنیادی سمجھ رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ بگ بینگ تخلیق کائنات کا نہیں بلکہ کائنات کے پھیلنے کا نظریہ ہے، یعنی کسی بھی طرح سے کائنات کی ابتدا نہیں ہے، نہ اس نظریے میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انفجار عظیم کائنات کے پھیلاؤ کی شروعات تھا۔ بگ بینگ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے سنگولیرٹی موجود تھی، اور موجودہ سائنس اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ وہ سنگولیرٹی کہاں تھی، کیسے تخلیق ہوئی، کس صورت میں تھی، کب سے تھی، اور کیوں پھیلاؤ شروع ہوا۔
ہماری موجودہ سائنس کے فزیکل ماڈل ابھی نامکمل ہے، سو اس حوالے سے لادری کا جواب رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے فزیکل ماڈل میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس پر کام ہوتا رہے گا، مگر ابھی کے لیے تخلیق کائنات کے حوالے سے کوئی بھی قابل قدر تھیوری یا کوئی ایسا منطقی مفروضہ بھی موجود نہیں ہے جس پر بحث کرنا مناسب سمجھا جائے۔ اور اگر اس چیز کو فلسفیانہ انداز سے دیکھا جائے تو بہت سے یونانی فلسفی تخلیق کائنات پر بات ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ کائنات کو ابدی مانتے ہیں۔ ابدی یعنی جو ہمیشہ سے تھی، یعنی مادہ کبھی پیدا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے موجود تھا اور بس اس کی شکل و حیت بدلتی رہی۔ مگر یہ دعویٰ بھی ایسے ہے جیسے یہ دعویٰ کہ خدا کائنات کا تخلیق کار ہے، یعنی اس پر بھی کسی قسم کے سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں۔ تو فلسفیانہ الجھن بس لفظوں کے ڈھیر ہیں، جس میں چند لفظوں کے ڈھیروں سے مفہوم بنایا جاتا ہے، پھر اس مفہوم کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے مزید لفظوں کا پہاڑ اس پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس چھپانے کے لیے مزید لفظ 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 اور لفظ۔ یوں بحث ہمیشہ جاری رہتی ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا، اور آخر میں سب وہی مان کر چل پڑیں گے جو وہ ماننا چاہتے ہیں۔ جیسے نیتشے نے کہا، "What is truth but a lie agreed upon"، اور ہمارے میر تقی میر کہتے ہیں، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ توہم در توہم ہے انسانی علوم کی دیوار، اور آخر ہو بھی کیوں نہ۔ ہمارے تمام علوم کی بنیاد ہماری حسیات ہے، حواس ہمسا۔ انہی 5 کے ذریعے ہم اپنے تمام علوم کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ محدود ہونا کیا ہوگا؟ آپ شاید اس بات کو یوں نہ سمجھ سکیں کہ کیسے ہم 5 حواس کے ذریعے محدود ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی حص ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پر سوچئے، بطور انسان اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو روشنی اور رنگوں کا تصور ہمارے لیے موجود ہی نہ ہوتا۔ اگر ہمارے کان نہ ہوتے تو ہمارے لیے آواز نہ ہوتی، ہمارے ٹیسٹ بڈ نہ ہوتے تو ہمارے لیے دنیا میں ذائقوں کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ یعنی ہماری دنیا کی اب جو سمجھ ہے وہ سب کا سب حواس ہمسا ہی سے ہے۔ اس بات کو یوں دیکھیے، کیا ہو اگر کائنات اور اس کی ابتدا، اس کی سمجھ، اس کی توجیہات، یہ سب کچھ ان حواس کے بس کی بات ہی نہ ہو۔ کتنے ہی حواس ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر کائنات کی بہتر تفہیم ان پر منحصر ہو۔ ہمارے حواس خمسہ ناکافی ہوں۔ کیا ہو اگر ہزاروں لاکھوں حواس ایسے ممکن ہوں جن کا تصور کر پانا ہی ہماری سرحد ادراک میں نہیں ہے۔ انسانی عقل، انسانی علوم ان میٹا فزکس کی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بہت کمزور سہارا ہے۔ یہ سب کتنا ہی معتبر ہے، آخر کیوں ان پر اترایا جائے؟ یہ سب آخر ایسے بڑے بڑے سوالوں پر کیوں کر اتھارٹی ہو سکتے ہیں؟ ہم بطور انسان کس قدر بے بس ہیں۔ ہمارا لاشعور اس قدر پیچیدہ اور حیران کن ہونے کے باوجود بھی ناکافی ہے، اور تصور خدا، یہ سوال اس کائنات کا سب سے پیچیدہ ترین سوال ہے۔ پر ایک دلچسپ بات یہ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے، کم و بیش ہر تہذیب، سماج، ہر قوم میں خدا یا سرپرست اعلیٰ کا تصور موجود رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں فرق ضرور ہے، لیکن وہ فرق صرف معاشرتی، سماجی یا علاقائی حالات کے مطابق مختلف ہے۔ انسانیت میں خدا کا تصور کم و بیش ہر تہذیب میں موجود ہے۔ گویا انسانی دماغ کی ساخت ہی انسان میں خدا کے تصور کو پیدا کرتی ہے۔ وہ فطری طور پر کسی سرپرست اعلیٰ کو مانتا ہے۔ گویا نسل انسانی کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے سے بڑی قادر ہستی کی بندگی کرے۔ اس کا ظہور مختلف تہذیبوں میں مختلف رہا ہے، مگر اس کا موجود ہونا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے انسان ارتقائی طور پر اپنے شعور میں اس کا احساس موجود پاتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، انسانی دماغ میں کچھ محسوس حصے ہیں جو روحانیت، ایمان اور دیگر مذہبی تجربات سے منسلک ہوتے ہیں۔ کچھ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ خدا یا کسی اعلیٰ طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو دماغ کے محسوس حصے متحرک ہوتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان میں خود آگاہی، فیصلہ سازی اور اخلاقیات کی پرکھ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو عقائد، روحانی تصورات کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور مذہبی تجربات کو نہ صرف سمجھنے بلکہ ان کو شعوری طور پر اپنانے میں مدد دیتا ہے۔ گویا انسانی دماغ کی پروگرامنگ میں ہی خود سے بالا تر ہستی کا تصور موجود ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تصور خدا انسانوں میں ہمیشہ سے موجود رہا، اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی تبلیغ پر اتنے لوگ اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ منطقی سے زیادہ جذباتی وابستگی ہے جو انسانی فطرت میں بہت گہرائی سے موجود ہے۔ ان سوالات کے جواب زیادہ باہر تلاشنے کی ضرورت نہیں، ایک نظر خود کی طرف کرو، کیونکہ جسے خود میں خدا نہیں ملتا اس کا مقدر در بدری ہے، اور بقور غالب ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ یہ بحث خدا کے بارے میں تھی۔ خدا اللہ ہی ہے، یہ الگ موضوع ہے جس کو یہاں ذکر نہیں کر رہا، مگر میں اپنی اس بحث کا اختتام بسم اللہ سے کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ پر ابتدا نہ کرنا بلکہ اختتام کرنا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا سارا موضوع تحقیقی تھا۔ اگر ابتدا بسم اللہ سے کرتا تو گویا میں نے تحقیق سے پہلے ہی تحقیق کا نتیجہ اخذ کر لیا تھا، جو کہ ایک علمی خیانت ہوتا۔ معتدل تحقیق کے بعد ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ سو اختتام پر کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔